اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین اور عظیم الشان نبی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ قرآن مجید میں 6 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے، جس میں 2 صورتوں میں صرف نام کے ساتھ ذکر ہے، اور بقیہ 4 صورتوں کے اندر سورہ صافات میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ قلم وغیرہ میں آپ کے واقعے کی تفصیل بیان کی گئی، اور 2 جگہ پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے نام کی بجائے مچھلی والے کے نام سے انہیں یاد کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وذن نون، کہ آپ نون والے ہیں، نون سے مراد مچھلی ہے، اور ایک جگہ آپ کو صاحب الحوت قرار دیا ہے کہ آپ حوت والے ہیں۔ حوت کے معنی بھی مچھلی کے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مچھلیاں پکڑنے والے ہوں یا پھر کوئی اور اس کا تعلق ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے طور پر آپ کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اس وجہ سے آپ کو مچھلی والا قرار دیا جاتا ہے۔ گویا کہ صاحب النون اور ذوالنون یہ دونوں قرآنی القاب ہیں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عراق کے ایک شہر نینوا کی جانب مبعوث فرمایا تھا۔ ملک عراق کا وہ علاقہ جہاں پر آشوریوں کی حکومت تھی اور آشوریوں کا غلبہ تھا، اس میں سے ایک مشہور شہر نینوا ہے، جہاں کے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام رہنے والے تھے۔ اس دور میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے تقریباً 800 سال پہلے کا یہ دور ہے، جب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا نبی بنا کر۔ اس موقع پر قبائلی سسٹم تھا، ٹرائبل سسٹم تھا، مختلف قبیلوں کی الگ الگ حکومتیں آباد تھیں، الگ الگ بستیوں میں، الگ الگ دیہاتوں میں الگ الگ اقوام بسا کرتی تھی، قبیلے بسا کرتے تھے، اور ساری مملکت کا ایک حکمران یا ایک بادشاہ یا ایک حاکم نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہر قبیلے کا الگ الگ حکمران، الگ الگ سردار یا پھر الگ الگ حاکم ہوا کرتا تھا۔ ان تمام قبیلوں میں جو شہر نینوا تھا، گویا کہ وہ کیپٹل کی حیثیت رکھتا تھا، اور ان تمام قبیلوں کا، ان تمام شہروں کا سب سے بڑا شہر یہ نینوا تھا، جس کا رقبہ تقریباً 60 میل پر مشتمل تھا۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کی، کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو، جبکہ وہ 28 سال کی عمر کے تھے، 28 سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا میں بھیجا، تاکہ ان کی ہدایت کا اور ان کی اصلاح کا آپ کام کریں۔ کئی سالوں تک حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں ہدایت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، توحید کی حقیقت سے واقف کرایا، انسانی زندگی کی حقیقت اور اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو انہوں نے بیان کیا۔ لیکن معمول کے اقوام کی طرح قوم یونس نے بھی اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اللہ کے نبی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہی۔ بار بار کے سمجھانے کے باوجود وہ قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ناراض ہوئے،
ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی حد سے بڑھ چکی تھی. قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اطلاع دیتی تھی کہ ان قریب عذاب آنے والا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کب آئے گا. تو عذاب کی وہ قوم مستحق ہو چکی تھی. تو ایسے موقع پر حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور قوم کو بد دعا کی اور عذاب کی اطلاع دے کر وہاں سے نکل پڑے، اور یہ فرمایا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. تم نے میری بات کو ٹھکرایا ہے، میری دعوت کا مذاق اڑایا ہے، میرا ٹھٹا کیا ہے، اس وجہ سے اب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آنے والے ہو. یہ کہہ کر کہ 3 دن میں تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، وہاں سے وہ نکل پڑے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ عذاب ان پر مسلط ہونے والا تھا. وہ قوم عذاب کی مستحق ہو چکی تھی، یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کی. اس عمل کو کہ اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے سے پہلے وہاں سے نکلتے ہیں. ان کے نکلنے کے ساتھ قوم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے. حضرت یونس علیہ السلام نکلتے ہیں، دریائے فرات کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں ایک کشتی مسافروں کی بھری ہوئی تیار کھڑی تھی. حضرت یونس علیہ السلام اس میں سوار ہوتے ہیں. کشتی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. وہ کشتی نکل کر جب سمندر کے بیچ پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. وہ اس طرح کہ ایک طرح سے طوفان وہاں برپا ہوتا ہے سمندر کے بیچ میں، کشتی کے ڈگمگانے لگتی ہے. تو اس قوم کا اس وقت کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کے مطابق لوگوں نے یہ کہا کہ شاید کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آقا سے نکل کر آ گیا ہے، اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے کشتی طوفان کا شکار ہو رہی. اس کا حل یہ ہے کہ جو فرد اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ کر آ گیا ہے اس کی مرضی کے بغیر، اسے اس کشتی سے نکلنا چاہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ملنے سے پہلے میں نے ہجرت کر لی تھی، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، میں نے اس بستی کو عذاب کا شکار چھوڑ کر وہاں سے رخصتی اختیار کر لی تھی، وہاں سے نکل گیا تھا. یہ میری کمزوری تھی، یہ میری غلطی تھی جسے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا احساس جب انہیں ہوا تو انہوں نے کشتی کے لوگوں سے کہا کہ میں ہی ہوں جو اس کشتی کے ڈگمگانے کی وجہ میری آزمائش ہو رہی. تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے اخلاق سے وہ قوم متاثر تھی. جو لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت متاثر تھے حضرت یونس علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فصاحما، ان لوگوں نے قرہ اندازی کی، پرچیاں نکالی، اور روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. اب ظاہر سے بات ہے کہ کشتی کو ڈوبنے سے بچانا تھا، اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام 3 مرتبہ نام نکلنے کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ انہیں پانی میں پھینک دیا گیا، یا پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خود پانی میں انہوں نے چھلانگ لگا دی کشتی کے باقی افراد کو بچانے کے لیے. اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام پانی میں کود گئے. ظاہر سی بات ہے کہ بیچ پانی میں کوئی سہارا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں. زندگی سے تو حضرت یونس علیہ السلام مایوس ہو چکے ہوں. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، سمندر میں پانی میں مچھلی، ایک بڑی مچھلی آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیتی ہے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، قرآن نے کہا حوت نے، مچھلی نے انہیں نگل لیا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم مچھلی کو صرف نگلنے کا تھا، کھانے کا نہیں تھا، ہضم کرنے کا نہیں تھا. آپ مچھلی کی غذا نہیں تھے. چنانچہ پیٹ میں جانے کے بعد کچھ عرصے تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہے. جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی میں گرنے کے بعد، مچھلی کے نگلنے کے بعد میں ابھی زندہ صحیح سالم موجود ہوں، تو اپنے فعل پر انہیں شرمندگی ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ملامت کر رہے تھے کہ میں نے کیا کیا. قوم کو عذاب کا شکار چھوڑ کر، اللہ کا حکم آنے سے پہلے میں قوم کو چھوڑ کر نکل گیا، یہ میری غلطی ہوئی. یہ اپنے آپ پر انہوں نے ملامت کی. پھر اس کے بعد اس اندھیرے میں، تاریکیوں میں، قرآن مجید کہتا ہے کہ فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور دوسرے سمندر کی گہرائی جو سمندر کی تاریکی تھی. ان تاریکیوں میں جہاں پر خدا کے علاوہ کوئی آواز کو سننے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یونس نے ہمیں پکارا اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو دعائیں اور تسبیحات لاکھوں کی تعداد میں ہم پڑھتے ہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی
جو تاریکیوں کے اندر تاریکیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھرے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کو آپ نے پکارا تھا، فرمایا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک، انی کنت من الظالمین، اصل میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کمزوری ہوئی۔ مفسرین کی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، فتح القدیر آپ اٹھائیں، روح المعانی اٹھائیں، قتادہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر اٹھائیں، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھائیں، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جس وقت یہ دعا کر رہے تھے انہیں احساس تھا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ایک طرح سے نافرمانی کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم نہیں دیا، وقت سے پہلے میں نکل گیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ عذاب اس وقت آتا ہے جب حجت مکمل ہو جاتی۔ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا، اس میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کے وقت کو متعین کر دیا کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 3 دن کی تعین نہیں فرمائی تھی، 3 دن کا وقت متعین نہیں کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہجرت کا حکم نہیں دیا، عذاب آنے والا ہے، اب آپ اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں، اس حکم کے آنے سے پہلے انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا، یہ وہ عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ تیسرا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک اور قصور جسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا وہ یہ کہ جب عذاب ٹل گیا اس قوم سے، اس کے بعد بھی یہ واپس نہیں آئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس بستی کی طرف جاؤ۔ تو مفسرین نے ان 3 اعمال کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ 3 اعمال حضرت یونس علیہ السلام کے ایسے تھے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اس کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ میری کمزوری تھی، یہ میرا قصور تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے قبول کیا، اور مچھلی کو ہم نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو باہر اگل دے۔ چنانچہ حکم کے مطابق کنارے پر آ کر مچھلی اگل دیتی ہے، اور جب وہ باہر آتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ بیماری کی حالت میں ہوتے، سقیم۔ صحابہ بیان فرماتے، مفسرین یہ بیان فرماتے کہ سقیم سے مراد ان کی حالت بالکل ایسی ہو چکی تھی، ایک عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی پورے جسم کی کھال نرم ہو چکی تھی، بالکل اس طرح گویا کہ ابھی بچہ اس دنیا میں آتے وقت اس کے جسم کی کھال کیسی ہوتی، اس طرح پوری کھال نرم ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان کی دعا کو سننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت، قرآن مجید میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربی، اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی۔ کیا تھی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ باہر نکلنے کے بعد دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے، سختیوں سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلدار درخت ایک بیل اگا دی۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ایک درخت اگایا جو بیل کا تھا، بیلدار درخت۔ اس درخت کے ذریعے سے ان کے جسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، جس کے پھل سے وہ کھاتے تھے، پیاس بجھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ پھر جب ان کی حالت اچھی ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بستی کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام پر اب وحی کی کہ اس بستی کی طرف جائیں جو اس بستی میں لوگوں کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب، قرآن مجید میں الفاظ ہیں 100,000 او یزیدون، 1 لاکھ سے زائد افراد جو اس بستی میں بستی۔ یہ کیوں کہا کہ آگے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکلتے ہیں، یہاں بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس جیسا شخص جو ایک برگزیدہ شخص تھا، نیک تھا، صالح تھا، اس نے بددعا کی ہے، وہ قوم کو چھوڑ کر نکل گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عذاب کے آثار نمودار ہو گئے، روایات میں آتا کہ عذاب قریب قریب آ چکا تھا۔ عذاب کے آثار کو انہوں نے دیکھ کر انہیں احساس ہوا حضرت یونس علیہ السلام میں موجود نہیں ہے، تو ان کے دل میں ایک طرح سے دہشت پیدا ہوئی، بادشاہ ڈر گیا، قوم ڈر گئی، فوراً بستی سے باہر نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو لیتے ہیں، اپنے جانوروں کو لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ اور استغفار کو قبول کرتا ہے اور ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے۔ عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد یہی ایک دنیا کی واحد قوم تھی کہ عذاب آ جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے واپس اس بستی میں آتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، انہیں نبی تسلیم کیا جاتا ہے اور ایمان قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے
اور اس سے ایک دو سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ وہ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ، اس واقعے میں غور کرنے کی، یہ مختصر سا واقعہ، اس واقعے میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم یہ دیا تھا کہ تم یونس کو نگل لو، اسے صرف نگلنا ہے، نگلنے کا حکم ہے، غذا بنانے کا حکم نہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا کی ایک ایک چیز، ایک ایک پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرکت سے، اشارے سے حرکت کرتا ہے، اس کے حکم سے حرکت کرتا ہے۔ اسی خدا نے مچھلی کو حکم دیا تھا جس خدا نے پانی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو الگ کر دیا تھا، یعنی پانی کو ڈبونے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی، پانی نہیں ڈبو سکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اسی خدا کے حکم سے مچھلی کے پیٹ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کیا۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چل رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تاریخ میں ایک واحد قوم ہے کہ جب عذاب آیا، عذاب آنے کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ حجت قائم نہ ہو جائے، حجت مکمل نہ ہو جائے۔ اور اس وقت تک ایک نبی کو حکم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آئے آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کیا، اپنی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کے وقت کی تعین کر دی، 3 دن میں عذاب آنے والا ہے، اور عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنی بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے حکم کے بغیر۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے اس وقت تک آپ قوم کے درمیان میں رہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہیں، گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ آخر وقت تک چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت کا اس فریضے کو انجام نہیں دیا، وقت سے پہلے بستی کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو گویا کہ ابھی وہ حجت تمام نہیں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب اس قوم پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے تو میں اپنی طرف سے عذاب نازل کروں۔ حجت کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل ہونے کو گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ جب یونس علیہ السلام چلے گئے، عذاب کے آثار نمودار ہوئے، تو انہیں خوف اور دہشت پیدا ہوئی اور انہیں توبہ کی۔ حجت قائم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تاریخ کے اندر صرف یہ قوم یونس کی مثال ملتی ہے کہ عذاب کے آثار کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ مستثنا صرف اس وجہ سے ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وقت سے پہلے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، اور اللہ نے یہ سمجھا کہ ابھی چونکہ حجت پوری نہیں ہوئی ہے لہٰذا اس قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیلدار درخت کو اگا دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ صحت مند ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام تو بیل ایک طرح سے سوکھنے لگی، اس میں کیڑا لگا، بیل سوکھنے لگی، تو انہیں بیل سے چونکہ محبت ہو گئی تھی، بیل سوکھنے لگی تو انہیں افسوس ہوا، ایک طرح سے تکلیف ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جس بیل نے مجھے صحت فراہم کی تھی، جس بیل کے ذریعے سے میں صحت مند ہوا تھا، مجھے تکلیف سے حفاظت ہوئی تھی، یہ بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو افسوس ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اس ایک بیل کے سوکھنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، جس قوم کو چھوڑ کر آپ آئے ہیں وہاں 1.25 لاکھ افراد ہیں، 1.25 لاکھ لوگ موجود ہیں، انہیں ہلاک کر کے، انہیں عذاب دے کر کیا مجھے خوشی ہوتی؟ انہیں عذاب میں مبتلا کر کے کیسے آپ وقت سے پہلے نکل آئے؟ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ مجھے بھی اپنی قوم کو، اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو عذاب دیتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن جب قوم اپنی حرکتوں سے، اپنی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو عذاب کا پوری طرح مستحق بنا دیتی ہے، اس وقت کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، اپنے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی معمولی لغزشوں کو، چھوٹی چھوٹی کمیوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سختی سے گرفت فرمایا۔ بندوں کا، ان بندوں کا، پیغمبروں کا جو تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عام انسانوں میں اور ان پیغمبروں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ عام انسان ایک غلطی کرتا ہے تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اسے نیگلیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی کمزوری کسی نبی سے، کسی عظیم الشان پیغمبر سے ظاہر ہوتی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لیں
خود یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لیں، بعض ایسے اعمال کا صدور ہوا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، بعد میں تنبیہ کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ جس وقت قوم کو کشتی میں سوار کیا، اللہ نے فرمایا تھا کشتی بنانے کے بعد کہ اس کشتی میں آپ اپنے لوگوں کو، اپنے اہل کو شامل کر لیں، سوار کر لیں۔ احمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو اس کشتی میں سوار کر لیں آپ۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کشتی نکلی، بیٹا نافرمان تھا، بیٹا جب اس طوفان کا شکار ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو نے کہا تھا کہ انہ من آلک، کہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے ہے، تو نے کہا تھا کہ گھر والوں کو کشتی میں سوار کر دے، میرا بیٹا تو میرا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح، اس کا عمل صحیح نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی کرنے والا نسبی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے تمہارے گھر والا اگر ہو بھی جائے تب بھی ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسے اپنا اہل شمار نہ کرو۔ یہ کہہ کر، حالانکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی تھی اللہ تبارک و تعالی سے، وہ غلط نہیں تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نوح کا بیٹا تھا، ان کے گھر والوں میں سے تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اس دعا کے ذریعے سے تو جاہلوں میں سے شمار ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات غلط نہیں کی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تو کہیں جاہل نہ ہو جائے، یعنی جس شخص کا عمل اچھا نہ ہو اسے تو اپنے اہل میں شمار کرتا ہے، غلط ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گرفت کیا اور فرمایا کہ ایسا نہ کر۔ تو فوراً حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر، اپنی بیویوں کی رضا کی خاطر شہد سے رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کل سے میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ لما تحرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ ما احل اللہ لک، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن یہ عہد کیا تھا کہ میں اس کے بعد شہد کو نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ ایک اچھی نیت سے۔ کیا نیت تھی؟ میرے بیویوں کو میرے منہ سے، میری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی سخت گرفت فرمائی اور فرمایا کہ آپ کون ہوتے ہیں ایک حلال کو حرام کرنے والے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اللہ سے مخاطبت ان کی ہوتی ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے ہیں، ہمیشہ وحی کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اور عام انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خاص کر دعوت و تبلیغ کے معاملے میں، خوشخبری دینے کے معاملے میں، عذاب کی بری خبر دینے کے معاملے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی اطلاع تو دے دی، لیکن عذاب کا جو وقت متعین کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیا تھا، اور ابھی ہجرت کا حکم آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتلا میں اور آزمائش میں مبتلا کیا، اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی، یہ کام مجھ سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور عمل اس سے، ایک اور سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور کوئی بھی فرد، اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کا جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر رکھا ہے، اس مقام میں اس غلطی کی وجہ سے، خاص کر توبہ کرنے کے بعد اس غلطی کی وجہ سے اس کے مقام میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی عمل سرزد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام درجے کے اعتبار سے افضل نہ ہو، کم فضیلت والا ہو، وہ عمل اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ان کی شان میں گستاخی ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ ان کا مقام نیچے ہو گیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بیان فرمایا تھا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی ہرگز یہ بات نہ کہے کہ انی خیر من یونس ابن متیٰ، کوئی شخص تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ افضل البشر جسے ہم کہتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، انبیاء کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس علیہ السلام سے افضل ہوں۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے درمیان میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو، یہ افضل ہے یہ غیر افضل ہے۔ یہ احادیث کیا بتاتی ہیں؟ ایک اور موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کروں، ایک یہودی جو کوئی چیز فروخت کر رہا تھا مدینے کے اندر، ایک شخص نے آ کر اس چیز کو خریدنا چاہا اور اس چیز کی جو قیمت تھی اس سے کم قیمت دینے کی اس نے کوشش کی، تو اس یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں سے افضل بنایا ہے، میں اس کم قیمت پر اس چیز کو نہیں بیچوں گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں سے افضل بنایا۔ یہ بات قریب کے ایک انصاری صحابی نے سنی، انہیں غصہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، ان کی موجودگی میں یہ شخص کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام افضل البشر ہیں، یہ کہہ کر یہ سوچ کر اس نے ایک تماچا رسید کر دیا اس یہودی پر۔ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حکومت میں ہوں، میں آپ کے عہد اور ذمے میں ہوں، ہماری حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے ایک ساتھی نے مجھ پر اس وجہ سے تمانچہ مارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افضل قرار دینے کی وجہ سے انصاری صحابی نے اس یہودی کو مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو، اور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں بیدار ہوں گا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں گا کہ سب سے پہلے میں بیدار ہوا ہوں، لیکن میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کو تھامے ہوئے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جب سب لوگ سور کے نتیجے میں بے ہوش ہو گئے، ختم ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی جو خواہش انہوں نے کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی تھی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے سور میں بے ہوش نہ کیا ہو سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہوں لیکن مجھ سے پہلے وہ بیدار ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں خود سے افضل قرار دے رہے ہیں، اور انصاری صحابی کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہ دو۔ اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لا افضل میں اپنے آپ کو زیادہ فضیلت والا نہیں قرار دیتا حضرت یونس علیہ السلام سے۔ دو مقام پر آپ نے فرمایا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہو یہودی کا، اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ میں خود کو حضرت یونس ابن متیٰ علیہ السلام سے افضل قرار نہیں دیتا۔ یہ بات کیوں بیان کی گئی اسے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان احادیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دینی چاہیے، ایک نبی افضل ہیں دوسرے اس سے کچھ کمتر ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، اور حضور نے کہا فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ کے نبیوں کے درمیان میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ لیکن وہیں دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کیوں فضیلت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور خود قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ جو رسول ہیں یہ جو انبیاء ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو ایک کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، وہیں دوسری طرف فرماتے ہیں کہ مجھے یونس سے افضل قرار نہ دو اور انبیاء کے درمیان میں فضیلت نہ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، محققین نے، مفسرین نے، شارحین حدیث نے بڑے اچھے انداز سے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ اس کی تشریح ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دیتے ہوئے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس نبی کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی مقام دینے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یونس علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے قرآن و سنت نے جو مقام متعین کر دیا ہے وہی مقام رہنا چاہیے، اپنی طرف سے، اپنی رائے سے، اپنی طرف سے گھڑ کر کسی کو کوئی مقام دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے اونچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ایک مفہوم ہے۔ اس طرح اپنی رائے سے کوئی فضیلت نہ دو، اپنی اختراع سے، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت نہ دو، ایک مفہوم یہ۔
دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی نبی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار نہ کرو کہ ساری فضیلتیں ایک ہی نبی میں جمع کر دی جائیں اور اس طرح گویا کہ دوسرے نبی کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس طرح فضیلتیں بیان نہ کرو۔ ایک اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان میں، دو نبیوں کے درمیان میں فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ایسا طریقہ ہرگز اختیار نہ کرو کہ ایک نبی کی فضیلت کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں لیکن دوسرے نبی کا درجہ کم بتاتے ہوئے آپ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے نبی کی توہین ہونے لگے، دوسرے نبی کے شان میں گستاخی ہونے لگے۔ یہ ناجائز ہے، اس طرح فضیلت دینے کی اجازت نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی نبی سے محبت میں، کسی نبی کی محبت کے جوش میں آپ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، انہیں ذلیل کرنے کا کوئی طریقہ آپ اختیار کرنے لگ جائیں، کسی نبی کی تذلیل ہو جائے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کفر کے دائرے میں پہنچ جائیں۔ ایسی فضیلت دینے کی اجازت اختیار نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ورنہ شریعت کے اندر جس نبی کی جو فضیلت بیان کی گئی، کسی نبی کی کچھ فضیلت کم بیان کی گئی ہے، کسی کی زیادہ بیان کی گئی ہے، تو شریعت کے دلائل کی روشنی میں، شرعی دلائل کی روشنی میں کسی نبی کی فضیلت بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بعض شارحین یہ بتاتے ہیں کہ احادیث میں انبیاء کے درمیان میں فضیلت دینے سے، فضیلتیں بیان کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس وقت ہے جب اہل ایمان اور اہل کتاب کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، مسلمان کے درمیان میں اور عیسائیوں کے درمیان، مسلمان کے درمیان میں اور یہودیوں کے درمیان میں اگر بحث ہو رہی ہو، مباحثہ ہو رہا ہو، تو وہاں کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دینے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مذہب کو برتر بنانے کی، اپنے نبی کو برتر بنانے کی کوشش ہوگی اور سامنے والے مذہب کی توہین ہونے کا اندیشہ ہوگا، سامنے والا جس شخص کو نبی مان رہا ہے اس کی توہین اور تذلیل اور تنقیص کا پہلو نکل آ سکتا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے نتیجے میں ہمارے لیے ہر نبی پر ایمان ضروری ہے، ہر نبی کا احترام ضروری۔ اس لیے جب اہل کتاب سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہو تو وہاں کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت دینے کی کوشش نہ کرو۔ اسے ذہن میں رکھ کر آئیے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا مقام کم ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے اندر ایک نقص سمجھنے کی ہم کوشش کرنے لگے، حضرت یونس علیہ السلام کی تذلیل کرنے لگے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی تنقیص اور ان کی تذلیل کا کوئی پہلو نکل آئے، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں آزمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح توبہ کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح توبہ فرمائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شہد کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کیا تھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اس عمل کے بعد، اس تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، انہیں آزمائش میں کامیاب کیا اور وہ نیک صالح بندوں میں شامل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے باوجود، اس فعل اور اس عمل کے سرزد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یونس لمن المرسلین، کہ یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، فجعلہ من الصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نیک اور صالح بندوں میں شامل کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، نیک اور صالح ہیں، مرسل ہیں، لہٰذا ان کا مقام بیان کرتے ہوئے، ان کے قصے کو بیان کرتے ہوئے کوئی بھی توہین آمیز پہلو جو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا حقیقت کے ساتھ اسے بیان کرنے کی گنجائش ہے، اپنی طرف سے ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی کوئی اجازت اور گنجائش نہیں۔ قابل احترام حاضرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک واحد قوم ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ اس سے پہلے کوئی قوم، اس کے بعد کوئی قوم ایسی نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہو اور انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حجت مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ ایک عرصے کے بعد یونس علیہ السلام نے ان کے درمیان میں اصلاح کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، وہ لوگ دین اسلام پر قائم رہے۔ یونس علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد ہر قوم کی طرح دھیرے دھیرے اس قوم کے اندر پھر دوبارہ گمراہی پیدا ہونی شروع ہوئی۔ 200 سال کے بعد ایک دوسرے نبی نے، کسی تیسرے نبی نے آ کر اصلاح کی کوششیں کی، لیکن وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے بابل کے لوگوں کی مدد سے ان کے پر حملہ کیا اور پوری جو آشوریوں کی جو قوم ہے، آشوری جو حکومت ہے، پوری تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی جو بستی تھی، نینوا کی بستی، اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا اور آشوریوں کا جو بادشاہ تھا خود اپنے محل کو آگ لگا کر اس کے اندر جل مرا۔ اس طرح وہ قوم
اس طرح تباہ و برباد ہوئی کہ آج اس قوم کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ دجلہ اور فرات کے کنارے یونس علیہ السلام کی بستی کے کھنڈرات موجود ہیں، اور یونس علیہ السلام کے مقام کا بھی وہاں پر ذکر ملتا ہے۔ قابل احترام حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو بیان کر کے دوسرے تمام اقوام کو یہ بتاتا ہے کہ دوسری قوموں نے کیوں ایسا نہیں کیا کہ عذاب کے آثار کو دیکھ کر، عذاب کی اطلاعات کو سن کر فوراً توبہ کی ہو۔ یونس علیہ السلام کی توبہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ان قوموں کی بھی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا۔ تو یہ واقعہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعے کو، قرآنی واقعات کو گہرائی کے ساتھ اس سے مطالعہ کریں، اور اس سے جو سبق ملتا ہے اسے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔